الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آج 3 ہفتوں کے وقفے کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کی توفیق ہوئی. پچھلے 3 ہفتوں میں مجھے کچھ بیماری پیش آئی اور آپ حضرات کی دعاؤں سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب رفتہ رفتہ روب صحت ہوں. بیماری چونکہ کچھ سینے سے تعلق رکھتی تھی، نمونیا کی بیماری تھی، تو اس میں تھوڑی سی بھی حرکت سے یا تھوڑے سے بات چیت کرنے سے سانس پھول جاتا تھا. تو اس لیے کوئی لمبی بات کرنے کا موقع بھی نہیں تھا، ہمت بھی نہیں تھی. ابھی بھی الحمدللہ طبیعت تو بڑی حد تک بحال ہوئی ہے، لیکن بات چیت کرنے میں، زیادہ لمبی بات کرنے میں اب بھی تھوڑا سا تکلف ہے اور سانس پھولنے لگتا ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات کی دعاؤں سے یہ بھی دور ہو جائے گا. تو اس وجہ سے آج بھی مجلس منعقد کرنے کے بارے میں کچھ تردد تھا کہ بول سکوں گا یا نہیں، لیکن یہ سوچا کہ الحمدللہ جتنی کچھ توانائی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اس کا کرم ہے، تو جتنا موقع ہوگا آپ حضرات کی ملاقات ہی ہو جائے گی، آپ حضرات کی زیارت ہو جائے گی، اور جتنا موقع ہوگا، جتنی ہمت ہوگی، اتنی انشاءاللہ کچھ بات بھی کر لیں گے. مسلمانوں کا اپنی اصلاح کی غرض سے جمع ہو جانا بذات خود ایک نعمت. کوئی بات کی جائے یا نہ کی جائے، لیکن جب مسلمان بھائی آپس میں ایک ہی مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں، کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا. مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر مل بیٹھ کر کی جائے. تو یہ بتاتے خود نعمت ہے. کوئی بات ہو یا نہ ہو، کوئی تقریر ہو یا نہ ہو، بیان ہو یا نہ ہو، مسلمانوں کا اجتماع ہو جانا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جبکہ طلب کے ساتھ ہو اور اصلاح کی نیت سے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو. اور پتہ نہیں جب مسلمان جمع ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کس کی حاضری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے، کس کی آمد قبول ہو جائے، اور اس کے صدقے میں باقی دوسروں کی بھی مغفرت ہو جائے. آدمی کے منہ پر لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا درجہ ہے. دیکھنے میں معمولی سا آدمی معلوم ہوتا ہے، دیکھنے میں کوئی ولی اللہ نظر نہیں آتا، کوئی بڑی اللہ کا مقرب نظر نہیں آتا، لیکن نہ جانے اس کے دل کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے.
اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا. پتہ نہیں کس اللہ کے بندے کی خاطر اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرما دیں، اس کے صدقے میں ہمارا بھی کام بن جائے. حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بال پریشان ہیں، بال بکھرے ہوئے، یعنی دیکھنے میں کوئی ان کے اندر حسن و جمال بھی نہیں، کوئی بظاہر نظم بھی نظر نہیں آ رہا، بال بکھرے ہوئے، جسم غبار آلود، جسم پر مٹی کی تہیں جمی ہوئی، کسی محنت میں مزدوری میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کاشتکاری کر رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، تو اس کے جسم پر غبار، گرد و غبار لگا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے اور جسم غبار آلود، جسم پر گرد، اور مدفوع بالابواب. اگر کسی کے دروازے پر جائیں تو لوگ دھکے دے کے نکال دیں کہ یہ کہاں سے آ گیا، یہ فقیر، یہ مفلس، یہ کہاں سے آ گیا. تو اپنے میل کا نظر نہیں آتا، حالت اس کی بظاہر خراب ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، جسم پر مٹی ہے، تو لوگ نکال دیں، دھکے دے کر نکال دیں کہ جاؤ یہاں سے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے اوپر کوئی قسم کھا لے کہ اللہ تعالیٰ ضرور یہ کام کریں گے، قسم کھا کر کہتے اللہ کی، اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری کر دیتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا رتبہ، اس کا مرتبہ، اس کا مقام بہت اونچا مقام ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ہوتا ہے. تو اب دیکھنے میں وہ لگ رہا ہے ایسا ہی معمولی آدمی، لیکن اللہ جل جلالہ کے ساتھ اس کے دل کی کیا کیفیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس مقام پر پہنچایا ہے، یہ کسی کو دیکھنے میں پتہ نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اگر قسم کھائے گا کسی بات پر میں اس قسم کو پورا کر دوں گا. اور حدیث میں اس کی مثال بھی آئی ہے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون نے دوسرے کا دانت توڑ دیا تھا، اور قرآن کریم کا حکم یہ ہے کہ السن بالسن، اگر کوئی کسی کا دانت توڑے تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اس کے بدلے میں اس کا دانت توڑا جائے، اس کا دانت توڑا جائے. تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے مطابق کہا بھائی اللہ تعالیٰ کی کتاب کا حکم ہے، قصاص لینا ہوگا، بدلہ لینا ہوگا، جس نے دانت توڑا ہے اس کا دانت توڑا جائے گا، اس عورت کا دانت توڑا جائے گا. تو ان کے غالباً چچا تھے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ان کے سامنے بات آئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توڑا جائے گا، تو انہوں نے قسم کھا لی، یا رسول اللہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا. یہ قسم کھا کے بات کہہ دی. اب حضور کے سامنے مسئلہ درپیش ہے، کتاب اللہ کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے کہ دانت توڑا جائے گا، حضور نے فیصلہ فرما دیا توڑا جائے گا، اور وہ قسم کھا کے کہہ گئے لا واللہ لا تبصر ثنیتها، نہیں اللہ کی قسم ان کی اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا. جب وہ قسم کھائی تو جس کا دانت توڑا گیا تھا اس نے کہا کہ جب اس نے قسم کھا لی ہے
تو میں معاف کرتی ہوں اس کو. اس نے معاف کر دیا. اور شریعت کا حکم یہ ہے جس کا جو حقدار ہے وہ اگر معاف کر دے تو بس معاملہ ختم ہو جاتا. تو اس موقع پر بھی اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لا ابر. اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے اوپر قسم کھا لیتے ہیں کہ اللہ یہ کام نہیں کرے گا یا کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو سچا کر دیتا. تو لوگوں کے ظاہری حال پر نہ جاؤ, کس کے دل میں کیا بیٹھا ہوا ہے, کس کے دل کا کیا تعلق ہے اللہ تبارک و تعالی سے, یہ تمہیں نہیں معلوم, یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. تو اس واسطے جب مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے کسی بھی قسم کا جو کہ اخلاص کے ساتھ, طلب صادق کے ساتھ, اللہ کے رضا کی خاطر جب مسلمان جمع ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کس اللہ کے بندے کے صدقے میں ہمارا بھی اللہ تعالیٰ بیڑا پار کرتے. تو اس لیے مطلق جمع ہو جانا مسلمانوں کا یہ بھی بڑی ایک عظیم نعمت ہے, بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ ہو, طلب صادق کے ساتھ ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نواز دیتے ہیں. اور اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ کسی کو بھی حقیر نہ سمجھو, کسی کو بھی حقیر نہ سمجھو, کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو, جس کو دیکھو محبت کی نگاہ سے دیکھو, حقارت کی نگاہ سے نہیں. میں گناہوں کی پچھلے مرتبہ آخری مجلس میں آنکھوں کے گناہوں کی بات کر رہا تھا کہ آنکھوں کی سے جو گناہ ہوتے ہیں ان سے بچنے کا اللہ تعالی ہم سب کو اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں نے یاد کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالی کے رضا کے مطابق استعمال کرنا طاعت ہے, اور اللہ تعالی کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال کرنا, گناہ کے کام میں استعمال کرنا, یہ گناہ ہے, یہ معصیت ہے, نافرمانی ہے. سارا دین کا حاصل یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کی طاقت میں استعمال کرے, اس کے رضا کے کاموں میں استعمال کرے, غلط استعمال نہ کرے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ آنکھوں کے گناہ میں آج کل ہم لوگ بہت مبتلا رہتے ہیں, اللہ بچائے. باہر نکلو تو آنکھوں کو پناہ نہیں ملتی, اور اب تو گھر گھر لوگوں کے پاس ایسے آلات آ گئے ہیں کہ آنکھوں کا گناہ گھر گھر پھیل گیا ہے. تو وہ گناہ تو ہے ہی, ایک آنکھ کا گناہ یہ بھی ہے کہ کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا, کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا, یہ بھی آنکھ کا ایک بہت بڑا گناہ ہے. حقارت کی نگاہ سے کب دیکھتا ہے انسان؟ جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں دولت مند ہوں, میں قوی ہوں, مضبوط ہوں, میں نیک ہوں, میں نماز پڑھتا ہوں, دوسرا نماز نہیں پڑھتا, تو اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یہ حقارت کی نگاہ سے دیکھنا, چاہے وہ کسی کی غربت کی وجہ سے ہو, کسی کے افلاس کی وجہ سے ہو, کسی کے معمولی ہونے کی وجہ سے ہو, یا اس کے گناہگار ہونے کی وجہ سے ہو, حقارت کی نگاہ سے دیکھنے کی کوئی اجازت نہیں. یہ آنکھ کا غلط استعمال ہے. حقارت اور تحقیر گناہ کی ہے,
گناہ کو حقیر سمجھنا چاہیے اور گناہ کی تحقیر بھی کرنی چاہیے، لیکن جو شخص گناہ میں مبتلا ہے اس کو حقارت سے نہ دیکھو، اس کو رحم کی نگاہ سے دیکھو، ترس کھانے کی نگاہ سے دیکھو۔ جیسے ایک شخص بیمار ہو، بیمار پڑا ہے بیچارہ، ہل نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، ہسپتال میں پڑا ہوا ہے، آلات لگے ہوئے ہیں، بیمار ہے، تو کیا بتاؤ کہ تم اس کو حقارت سے دیکھو گے کہ یہ کتنا حقیر ہے، کتنا بیمار ہو گیا؟ بلکہ کیا کرو گے؟ ترس کھاؤ گے، رحم کھاؤ گے کہ یہ بیچارہ بیماری میں مبتلا ہے، دل میں ترس کے جذبات پیدا ہوں گے۔ تو حضرت اگر کسی شخص کو آپ گناہ میں مبتلا دیکھتے ہو، ایک شخص بے نمازی ہے علیہ باللہ، تو یہ نہ اس کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو، اس کو ترس کھانے کی نگاہ سے دیکھو کہ بیچارہ اتنے بڑے فریضے سے غافل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو، جیسے ایک بیمار کی دعا کی جاتی ہے، بیمار کے لیے دعا کی جاتی ہے، بیمار کا کچھ علاج، اگر علاج بس میں ہو تو علاج کر لو، کچھ سمجھانا چاہو اس کو محبت سے سمجھا دو اور اس کو بات پہنچا دو، تبلیغ کر دو، دعوت دے دو، اور دعا بھی، جیسے بیمار کو دیکھ کر دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ اس کو تندرست کر دے، یا اللہ اس کو صحت دے دے، اسی طریقے سے اس شخص کے حق میں بھی دعا کرو کہ یا اللہ اس کو اپنی رحمت سے اس گناہ سے نکال لے، نافرمانی کی زندگی سے نکال لے، اس کو ہدایت عطا فرما دے۔ یہ دعا کر، حقارت کی نگاہ سے دیکھنے کی تمہارے اندر کوئی، تمہیں کیا پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، دیکھنے میں پتہ نہیں چلتا، لیکن کیا پتا کسی وقت اس کی زندگی میں ایسا انقلاب آ جائے کہ تم کو میلوں پیچھے چھوڑ جائے۔ اس واسطے حقارت سے کسی کو نہ دیکھو، کسی کو نہیں۔ حقارت سے دیکھنا یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے، یہ آنکھ کا گناہ ہے۔ ہاں، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے اندر جو عیب ہیں ان کو دیکھو، اپنے عیوب پر نگاہ کرو اور ان کی اصلاح کی فکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے، میں ان عیوب کے ساتھ جاؤں گا، ان گناہوں کے ساتھ جاؤں گا، تو اپنے عیوب کو دیکھو۔ جب اپنے عیوب پر نظر پڑے گی تو دوسروں کے عیوب چھپ جائیں گے۔ پھر جو اپنے عیوب سے بے خبر رہے اور تو اوروں کے دیکھتے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائی پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ اسی وقت تک دوسروں کے عیوب نظر آتے ہیں جب تک کہ آدمی اپنے عیوب سے غافل ہوتا ہے۔ کیسے دیکھو؟ چلو ٹھیک ہے، کہو بھئی میں نماز پڑھتا ہوں، یہ نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، تو اس پر آپ خوش ہو، مگن ہو، اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھ رہے ہو، لیکن ذرا یہ تو دیکھو نماز کیسی پڑھ رہے ہو؟ جیسی پڑھنی چاہیے ویسی پڑھ رہے ہو؟ جیسا خشوع ہونا چاہیے ویسا خشوع ہے؟ تو اگر اپنے عیوب پر نگاہ جائے گی تو پھر دوسرے کے عیوب سے نگاہ ہٹ جائے گی اور اس کی تحقیر سے انسان پرہیز کرے گا۔ تو اپنی فکر کرو، اپنے حالات کو دیکھو۔ علیکم انفسکم، قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی خبر لو، اپنے عیوب کو دیکھو۔ تو جب وہ دیکھو گے تو پھر دوسروں کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہوگی۔ ایک آدمی خود کسی بیماری میں مبتلا ہے، شدید سنگین بیماری میں مبتلا ہے، وہ اپنے پیٹ میں اس کے درد ہو رہا ہے تو اپنے درد کو دیکھے گا یا دوسروں کے نزلہ زکام کو دیکھے گا کہ اس کو نزلہ ہو رہا ہے، اس کو زکام ہو رہا ہے؟ وہ تو
اپنے اس کو پڑھی ہوگی تو اپنے آپ کو دیکھو، اپنی فکر کرو، اپنے عیوب پر نگاہ کرو، میں کس طرح زندگی گزار رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے حقوق صحیح ادا کر رہا ہوں یا نہیں، بندوں کے حقوق صحیح ادا کر رہا ہوں یا نہیں، میں کس حالت میں ہوں، اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گا تو اپنی زندگی کے کاموں کا کیا جواب دوں گا، یہ فکر پیدا کرو۔ جب یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو سارے کسی کے اوپر حقارت کی نگاہ ڈالنے کی جرأت نہیں ہوتی۔ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، اے اللہ مجھے اپنی آنکھ میں تو، اپنی نظر میں تو مجھے چھوٹا بنا دیجئے اور دوسرے لوگوں کی نگاہ میں بڑا بنا دیجئے۔ کیا مطلب؟ کہ میں تو اپنے آپ کو اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے عیوب کی وجہ سے چھوٹا سمجھوں، میں چھوٹا ہوں۔ اور جب بندہ تواضع حقیقی اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو واقعی چھوٹا سمجھتا ہے، تو پھر لوگوں کے نگاہ میں اللہ تعالیٰ اس کو بڑا بنا ہی دیتے ہیں۔ وہ اگر حقیقی تواضع ہو، یہ نہیں کہ مصنوعی اور بناوٹی تواضع کرے آدمی۔ مصنوعی بناوٹی تواضع یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو کہے کہ میں تو بڑا ناچیز ہوں، بڑا ناکارہ ہوں، بڑا گنہگار ہوں، اور وہ کہہ اس لیے رہا ہے کہ تاکہ دوسرا جواب میں یہ کہے کہ نہیں حضرت آپ تو بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے عقل مند ہیں، بڑے قابل تعریف ہیں۔ اور امتحان اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی میں ناکارہ ہوں اور گنہگار ہوں اور ناچیز ہوں، میری کوئی حقیقت نہیں ہے، دوسرا کہہ دے بے شک آپ ایسے ہی ہیں، تو کیا ہوگا؟ اگر وہ بے شک کہہ دے اور اس سے آپ کو خوشی حاصل ہو کہ ہاں بھئی ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ میری حقیقت جان کر کہہ رہا ہے، تو اس کے معنی یہ کہ آپ سچ کہہ رہے تھے۔ لیکن اگر دوسرے کے بے شک کہنے پر آپ کو طبیعت میں بگاڑ پیدا ہو جائے اور افسوس ہو کہ یار میں نے یہ جملہ بولا ہی کیوں تھا، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ مصنوعی تواضع ہے، یہ جھوٹی تواضع ہے، حقیقی تواضع نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ در حقیقت تکبر کی وجہ سے کہہ رہا ہے، وہ حقیقت میں تواضع نہیں ہے، وہ تکبر کی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ یہ دوسرا جواب میں میری تعریف کرے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجعلنی فی عینی صغیرہ، مجھے اپنے آنکھ میں، اپنی نظر میں مجھے چھوٹا بنا دے، اپنی نظر میں مجھے چھوٹا بنا دے۔ جب اپنی نظر میں چھوٹا بن جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر معرفت کے دروازے کھولتے ہیں، معرفت کے دروازے کھولتے ہیں۔ وہ حقیقت اس کو اپنی نظر آتی ہے، اپنی حقیقت سمجھتا ہے، اور اگر اپنے آنکھ پر آنکھ ڈالتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور بڑا سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا عالم ہوں، میں تو بڑا متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، یا میں مثلا میں بڑا صاحب منصب ہوں، کوئی عہدہ مجھے ملا ہوا ہے، لوگوں میں شہرت ہو گئی ہے، لوگوں میں میری عزت کی جاتی ہے، ان باتوں کی طرف اگر آدمی دھیان کرے گا اور اس سے لذت لے گا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ عجب اور خود پسندی کی بیماری میں مبتلا ہے، تکبر میں مبتلا ہے، تکبر میں مبتلا ہے۔ اور تکبر ایسی بیماری اللہ بچائے کہ جو ام الامراض ہے، بیماریوں کی جڑ ہے، بیماریوں کی ماں ہے۔ تکبر اگر پیدا ہو جائے تو وہ تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، لوگوں کے اوپر اپنی بڑائی جتاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، لوگ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، لوگ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ کسی نے بڑی اچھی مثال دی ہے
کہ متکبر کی مثال ایسی ہے، جو تکبر کرنے والا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو اور نیچے آبادی ہو، لوگ ہوں، تو اوپر پہاڑ کی چوٹی سے جب لوگوں کو دیکھے گا تو اتنے اتنے نظر آ رہے ہوں گے، چھوٹے 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 کیڑے مکوڑوں کی طرح، اتنی اونچی جگہ پر کھڑا ہوا ہے۔ تو وہ تو لوگوں کو چھوٹا سمجھ رہا ہے، اور لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا اس کو پہاڑ کے اوپر کھڑا ہے، تو نیچے سے جب دیکھیں گے تو وہ چھوٹا سا نظر آئے گا۔ تو متکبر کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو، لوگ اسے، وہ لوگوں کو چھوٹا سمجھتا ہے اور لوگ اسے چھوٹا سمجھتے ہیں۔ اور جو بندہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہو، اپنے عیوب پر اس کی نگاہ ہو، اپنی برائیوں پر نگاہ ہو، اس کی اصلاح کی فکر ہو، اس کی فکر میں پڑا ہوا ہو کہ یا اللہ میرے یہ عیب دور ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک طرف تو معرفت عطا فرماتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگوں کی نگاہ میں وہی بڑا ہوتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند رتبہ عطا فرماتے ہیں۔ لیکن بلند رتبہ حاصل کرنے کے لیے تواضع نہیں، یعنی یہ سوچ کے تواضع کریں کہ میرا بلند رتبہ ہو جائے، نہیں، حقیقی تواضع وہ ہے کہ جس میں آدمی واقعتاً اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر محسوس کرتا ہو، اور محسوس کرنے کے نتیجے میں یہ سمجھتا ہو کہ بھئی میں تو ہوں ہی نہیں، میری کیا حیثیت ہے، یہ سب مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، یہ کوئی پتہ نہیں کس مقام پر پہنچا ہوا ہے، کوئی کس مقام پر پہنچا ہوا ہے، میں تو اپنے اس میں گھرا ہوا ہوں اپنے آپ کو۔ تو تواضع، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تواضع وہ ہے کہ جس میں آدمی کو اپنے تواضع کا بھی احساس نہ ہو کہ میں تواضع کر رہا ہوں۔ اگر احساس ہو گیا کہ میں تواضع کر رہا ہوں تو پھر وہی خود پسندی ہو جائے گی کہ میں تو بہت متواضع آدمی ہوں، وہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں حضرت ایسے ہے جیسے کوئی آدمی سو رہا ہو، تو پکی اور سچی نیند وہ ہے جس میں آدمی کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میں سو رہا ہوں۔ جب سو رہا ہوتا ہے تو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں سو رہا ہوں، لیکن سو رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح تواضع وہ ہے کہ جس میں آدمی کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میں تواضع کر رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو رفعت عطا فرماتے ہیں، اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب میں اپنے فضل و کرم سے پیدا فرما دے، یہ تواضع ہم سب میں اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے ہمارے ایک بزرگ نے سنائی، اور ان کو حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنائی کہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حکیم الامت کے بڑے خلفاء میں سے تھے، خیر المدارس ملتان کے بانی، تو وہ ایک مرتبہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، وہ بھی حضرت کے خلیفہ تھے۔ ان سے جا کر کہا کہ جب میں حضرت کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے مجھے کہ جیسے کسی انسانوں کی مجلس میں بیل بیٹھا ہوا ہو، اپنے آپ کو بالکل ایسا لگتا ہے مجھے کہ میں بیل ہوں، باقی سب انسان ہیں۔ تو پتہ نہیں کیا حالت ہے، مجھے اچھی ہے بری ہے، حضرت مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کی۔ تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھائی یہ حالت تو میری بھی ہے، میں بھی جب بیٹھتا ہوں تو سب اپنے سے مجھے افضل نظر آتے ہیں، اور اپنے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کوئی جانور بیٹھا ہوا ہے انسانوں کی مجلس میں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ چلو بھائی اپنے شیخ کے پاس جاتے ہیں، ان سے یہ حال ذکر کرتے ہیں، حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سے روز۔ تو وہاں پہنچے تو حضرت سے جا کر عرض کیا کہ حضرت ہمیں یہ صورتحال معلوم ہوتی ہے بڑی کہ سب تو انسان ہیں، ہم جا کے جانور بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اس مجلس کے لائق ہیں کہ نہیں ہیں، یہاں پر بیٹھنا چاہیے ہمیں کہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔
تو حضرت نے جواب میں فرمایا میں آپ سے، اور مجھے جہاں تک یاد ہے الفاظ وہ یہ تھے کہ دیکھو میں روزے سے ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرا بھی مجلس میں یہی حال ہوتا ہے۔ شیخ اپنے مریدین کی مجلس میں کہتے ہیں میرا بھی یہ حال ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھتا ہوں، ہر ایک کو اپنے سے افضل، ہر ایک مجھے اپنے سے افضل نظر آتا ہے۔ تو اب بتاؤ، ایک حکیم الامت مجدد ملت شیخ المشائخ اپنے مریدوں کی مجلس میں یہ کہہ رہا ہے، اور کہ روزے سے ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، اور کہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب یہ تواضع عطا فرما دیتے ہیں تو پھر دروازے کھلتے ہیں۔ جب آدمی کو احساس ہو گیا کہ میں بیمار ہوں تو پھر بیماری کی دوا بھی کرتا ہے، اس کا علاج بھی کرتا ہے، اس کی فکر میں بھی پڑا رہتا ہے۔ تو یہ تواضع، اس لیے فرمایا اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا، مجھے اپنے آنکھ میں مجھے صغیر بنا دیجئے، چھوٹا بنا دیجئے۔ وفی اعین الناس کبیرا، اور ہاں چونکہ یہ کیوں کہا کہ دوسروں کی نگاہ میں بڑا بنا دیجئے، اس لیے فرمایا کہ جب دوسروں کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں تو پھر یہ ضروری ہے کہ دوسرا بھی کچھ، کہیں اگر یہ سمجھے کہ یہ تو بالکل ہی جانور ہے تو وہ اس کے اوپر ظلم و ستم توڑنے لگے، اس کی حق تلفیاں کرنے لگے، اس کو گالی گلوچ کرنے لگے، اس کو مارنے لگے۔ تو دوسروں کے نگاہ میں بڑا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ ان کے شر سے محفوظ رہے۔ البتہ میں اپنی نگاہ میں چھوٹا ہوں، تو کسی پر بھی حقارت کی نظر ڈالنا، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو، غربت کی وجہ سے ہو، افلاس کی وجہ سے ہو، مرتبے کی کمی کی وجہ سے ہو، یا کسی کے دین سے دور ہونے کی وجہ سے ہو، حقارت کی نگاہ نہیں۔ ہاں، کاہے کی نگاہ؟ محبت کی نگاہ، جیسے بیمار کے ساتھ محبت ہوتی ہے، جیسے بیمار پر ترس کھایا جاتا ہے، اس طرح نگاہ۔ میرے خسر صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے، مجھے ان کی بات بڑی اچھی لگتی تھی۔ اگر کسی صاحب کا کوئی ذکر آیا تو کہ وہ مثلا کسی دین سے دور ہیں، کچھ ہیں، تو بہت ہی ترس کے انداز میں فرمایا کرتے تھے کہ وہ بیچارے نماز میں تو نہیں آتے، بیچارے کا لفظ استعمال کرتے تھے کہ بیچارے نماز میں تو نہیں آتے، لیکن وہ فلاں بات ہوتی ہے، لیکن تو بیچارے کا لفظ استعمال کرتے تھے کہ بیچارے، یعنی ترس کھانے کا لفظ۔ تو کبھی بھی کسی کے اوپر حقارت کی نگاہ نہ ڈالو، تحقیر کی نگاہ سے کسی کو نہ دیکھو، یہ بھی آنکھ کا ایک گناہ ہے کسی کے اوپر۔ اور اپنے اوپر کبھی بڑائی کی نگاہ نہ ڈالو کہ میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں۔ تو اس واسطے ہمارے حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، دارالعلوم دیوبند کی اساتذہ کی بات کیا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے اساتذہ کرام کو اس طرح دیکھا کہ ہر ایک اپنے آپ کو دوسرے سے چھوٹا سمجھتا تھا، ہر ایک استاد دوسرے سے چھوٹا سمجھتا تھا، چاہے بڑا شیخ الحدیث ہی کیوں نہ ہو، لیکن اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے تھے دوسرے استاد کے مقابلے میں۔ ہر ایک چھوٹا سمجھتا تھا تو فرمایا کرتے تھے کہ ہر ایک اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا تھا، نتیجتاً سب بڑے تھے۔ اور آج ہر ایک آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، نتیجتاً سب چھوٹے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ تواضع عطا فرمائے۔ تو آنکھ کی گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو کسی کو کمتر سمجھ کر اس کے اوپر حقارت کی نگاہ ڈالنا۔
اس سے بچو. جس کو بھی دیکھو محبت کی نگاہ سے دیکھو. کافر ہے تو کافر کے کفر پر بھی ترس کھاؤ کہ یہ بیچارہ جہنم میں چلا جائے گا، اس کو کسی طریقے سے میں راہ راست پر لے آؤں. کوئی بددین ہے، اس کی بددینی کے اوپر ترس کھاؤ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی، تو آگ جلنے کی وجہ سے پروانے اس آگ کے اندر آ کر گر رہے ہوتے ہیں. میں کولیاں بھر بھر کر ان کو آگ سے نکال رہا ہوں، ان کو کولیاں بھر بھر کر آگ سے نکال رہا ہوں. تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا سارے عالمین کے لیے. تو آپ کی کافروں پر بھی یہی وجہ ہے کہ کافروں کے اوپر بھی آپ نے ان کے حق میں دعا فرمائی، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون. یا اللہ معاف کر دے ان کو، یہ بیچارے نادان ہیں، ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی. تو خلاصہ یہ کہ بھائی ہم لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے اپنی فکر کریں، اپنے اوپر نگاہ ڈالیں، اپنے عیوب کی طرف اور ان کی اصلاح کی فکر میں لگیں. دوسروں کو اپنے سے اچھا افضل سمجھیں. پتہ نہیں دیکھنے میں کیسا بھی نظر آ رہا ہو، لیکن پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا درجہ ہے، یا فی الحال یا فی المعال. یعنی بعض ہو سکتا ہے اس وقت اس کی حالت کچھ اور ہو، اور کچھ دن کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے حالات پلٹ دے اور وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ترین بندہ بن جائے. لہذا کسی پر نگاہ حقارت کی نہ ڈالیں، نگاہ کے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو بھی اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اپنے عیوب کے اوپر نگاہ ڈالنے کی اور اپنے عیوب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. یہ بات پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ دروازہ کھل گیا، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کا دروازہ کھل گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیق عطا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر